حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہارے لیے میرے سما ہوں گا حوض پر، اور جو وہاں سے گزرے گا وہ ضرور اس کا پانی پیے گا، اور جو پیے گا وہ دوبارہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا۔ کچھ لوگ میرے پاس آئیں گے، میں انہیں پہچانوں گا، وہ مجھے پہچانیں گے، پھر ہمارے درمیان رکاوٹ ڈال دی جائے گی، میں کہوں گا یہ مجھ سے ہیں، تو مجھ سے کہا جائے گا انک لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ کو معلوم نہیں ہے آپ کے بعد ان لوگوں نے کیا کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس وقت پھر کہوں گا سحقاً، ان کو دفع کرو، تو فرشتے ان کو اٹھا کر، ایک روایت میں موجود ہے کہ پھر جہنم میں ڈال دیں گے۔ حوض کوثر کا پہلے بیان ہو چکا ہے کہ ہر نبی کو اللہ تبارک و تعالی حوض عطا فرمائیں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی سب سے بڑا حوض عطا فرمائیں گے۔ کوثر جنت میں نہر ہے، اس سے 2 پر نالے اس حوض میں آ کر، ایک سونے کا ایک چاندی کا، وہ گرے گا اور میدان حشر میں امت کو پانی پلائیں گے، دیگر امتیوں کو روک دیں گے، وہ پہلے بیان ہو چکا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے لیے اس حوض کوثر پر میرے سما ہوں گا۔ میرے سما کا مطلب ہے جو آگے جا کر انتظامات کر کے انتظار کرے، کہ میں حوض پر مکمل انتظامات کر کے تمہارے انتظار میں ہوں گا کہ امت میرے پاس آئے گی، جو نیک ہوں گے، جن کی بخشش ہو چکی ہوگی، اس حوض کوثر سے ان کو سیراب کیا جائے گا۔ جو پانی پیے گا تو جو بھوک کا مادہ ہے وہ جسم سے ختم ہو جائے، پیاس کا مادہ ختم ہو جائے گا، پھر کبھی اسے پیاس نہیں لگے گی۔ جنت میں داخل ہوگا تو پیاس نہیں لگے گی، بھوک نہیں لگے گی، وہاں کھانا پینا لذت کے لیے ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک قوم آئے گی، جب میں دیکھوں گا تو میں پہچان لوں گا کہ یہ تو مجھ پر ایمان لائے تھے، اور وہ مجھے پہچان لیں گے، لیکن فرشتے درمیان میں آڑ کر دیں گے، میری طرف نہیں آنے دیں گے، رکاوٹ ڈال دیں گے۔ میں ان سے کہوں گا یہ تو میرے ایمان والے ہیں، وہ آگے سے جواب دیں گے نہیں، آپ کو معلوم نہیں کہ آپ کے بعد انہوں نے کیا کیا، کہ جب آپ دنیا سے آئے تو یہ مرتد ہو گئے تھے، یہ دین اسلام کو چھوڑ گئے تھے، الٹے پاؤں ہو گئے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں کہوں گا سحقاً، ان کو دفع کرو، تو فرشتے اٹھا کے جہنم میں ڈال دیں گے۔ علماء نے لکھا ہے ان سے وہ لوگ مراد ہیں جو نئے مسلمان ہوئے تھے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے تو مسیلمہ کذاب، اسود عنسی کے ماننے والوں میں وہ شامل ہو گئے۔ کچھ دیہاتی لوگ تھے جو ایمان چھوڑ بیٹھے تھے، کچھ لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا، ایمان نہیں چھوڑا، لیکن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب ان کے خلاف جہاد کرنا چاہا تو وہ باز آ گئے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو علاقے دور دراز کے تھے، صرف آئے تھے، مسلمان ہو کے چلے گئے تھے، دین پر پختہ نہیں تھے، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد دین سے دور ہو گئے۔ چند لوگ تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو ایمان لائے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا کہ یہ مجھ پر ایمان لائے، لیکن قیامت والے دن فرشتے بتائیں گے نہیں، جب آپ دنیا سے آئے تو انہوں نے ایمان چھوڑ دیا تھا، یہ مرتد ہو گئے تھے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے ان کو دفع کرو۔ اور قیامت تک آنے والے مرتد بھی مراد ہو سکتے ہیں کہ جو دین اسلام میں ہوں، ایمان والے ہوں، لیکن ایسی بدعتیں ایجاد کرے ہیں، ایسے برے اعمال کر بیٹھے ہیں کہ وہ مومن نہ رہیں۔ بسا اوقات انسان نام کا مسلمان ہوتا ہے، لیکن کرتوت ایسے ہوتے ہیں کہ بعض ایسے ہوتے ہیں کہ وہ مسلمان نہیں رہتا، کہتا تو ہے میں مسلمان ہوں، لیکن اس کا عقیدہ، اس کا عمل بعض ایسے غلط ہو جاتے ہیں کہ وہ دین اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اور بغیر توبہ کے مر جائے تو وہ مرتد شمار ہوتا ہے۔ تو ایسے لوگ بھی قیامت والے دن اپنے آپ کو مسلمان سمجھ کر آگے بڑھیں گے، لیکن فرشتے رکاوٹ ڈال دیں گے۔ ایک حدیث میں موجود ہے کہ مسلمان جب حساب و کتاب کے لیے چلیں گے تو وہ کہیں گے یا اللہ نمازیں پڑھی، روزے رکھے، اللہ فرمائے گا جاؤ جنت میں، جاؤ جنت میں جاؤ۔ تو جو منافق لوگ ہوں گے، جو بظاہر مسلمان اپنے آپ کو کہلاتے تھے لیکن وہ تھے کافر، عقائد برے تھے، تو وہ قیامت والے دن وہ کہیں گے چلو ہم بھی ایسے ہی کہتے ہیں،
وہ بھی لین پہ لگ کے کہیں گے یا اللہ ہم نے نماز پڑھی، روزے رکھے، اللہ فرمائے گا نہیں، یہاں جھوٹ نہیں چلتا، میں دلوں کی باتوں کو جانتا ہوں۔ وہ دنیا تھی کہ تم نے جھوٹ بولا کہ ہم مسلمان ہیں، دلوں سے تم کافر تھے، ان کا دل گواہی دے گا یا اللہ یہ مومن نہیں تھے، ان کو صفوں سے نکال کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ وہاں صرف درگزر مومن سے ہوگا، کافر منافق مشرک سے درگزر نہیں ہوگا۔ تو مومن جتنا مرضی گناہگار ہو، علماء نے لکھا ہے اس کو حوض کوثر سے نہیں روکا جائے گا۔ حوض کوثر سے صرف کافر کو، منافق کو، مشرک کو، اور جو بغیر ایمان کے مرا، یعنی ایسی بدعتیں ایجاد کی، ایسے برے عمل کر بیٹھا کہ اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا، تو ایسے لوگوں کو پھر حوض کوثر سے روک دیا جائے گا، ان کو اٹھا کے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین سیکھ کر، سمجھ کر، ہر برے عمل سے، برے عقیدے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔